اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا بھی ہیں، جو نبی کے میرے دوست بزرگوں رضائی بھائی بھی ہیں، اور جو نبی کے ہم عمر بھی ہیں، اور ایک ساتھ بچپن میں کھیلے بھی ہیں۔ ایک ہی دن عبد المطلب کے گھر حمزہ پیدا ہوئے اور عبداللہ کے گھر محمد عربی پیدا ہوئے۔ 3 دن تک ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، دودھ شریک بھائی بھی ہے اور چچا بھی ہیں، اور یہ وہ چچا ہیں جو صرف اللہ کے نبی کی محبت میں مسلمان ہوئے۔ اب وہ چچا کی جان گئی، ناک کان کاٹے گئے، ہاتھ میرے دوست بزرگوں انگلیاں کاٹی گئی، سینہ چیر کر کلیجہ نکالا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں پوچھا کہ میرے چچا حمزہ دکھائی نہیں دیتے۔ لوگ تلاش میں نکلے، زندوں میں تلاش کیا، حمزہ نہ ملے، مردوں میں تلاش کیا تو حمزہ کو اس حال میں پایا، مرنے والوں میں تلاش کیا گیا تو اس حال میں پایا کہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ خود اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ تشریف لائے، اور جب آپ اپنے چچا کا حال دیکھا تو آپ رو پڑے، رو، اور اتنا روئے کہ جبریل امین تسلی کے لیے آئے اور کہا یا نبی اللہ غم نہ کرے، اللہ نے آسمان پر لکھ دیا اسد اللہ و اسد الرسول، یہ اللہ کا شعر، اللہ کے رسول کا شعر۔ 70 مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، یہ شرف بھی کسی اور کو نہیں ملا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، ہر کے جنازے کے ساتھ میرے نبی کا جنازہ رکھا گیا اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ 70 اور 7 سال کے بعد جب میرے دوستو وحشی آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑا ہو کر کہا کہ میں وحشی ہوں، اللہ کے نبی نے کہا انتا وحشی، تو وحشی ہے؟ کہا ہاں میں وحشی ہوں۔ تو حضور نے اسے بٹھایا اور کہا بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا؟ پھر جب اس نے قتل کا منظر چھیڑا پھر میرے نبی روئے، پھر میرے نبی روئے۔ یہ ساری قربانیاں اپنے لگے، اپنے زید ابن حارثہ کی تشکیل ہوئی ہے، کتنے دن کی؟ چلے 4 مہینے کی نہیں، جان دینے کی۔ کون ہے زید ابن حارثہ؟ جس نے 7 سال کی عمر میں اپنے باپ اور چچا کے مقابلے میں نبی کا غلام بن کر رہنا پسند کیا، جس کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا، زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ جعفر ابن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، ابو طالب کا بیٹا ہے، 33 سال کا جوان ہے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے، اون عبداللہ محمد کا باپ ہے۔ اور آج میرے دوستوں بزرگوں اردن میرے دوستوں موتا کے دامن میں دفن ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ 4 بیویوں کا شوہر آج دفن ہے۔ ساری دنیا کی قربانیاں، اب یہ ساری قربانی میرے نبی نے دین کے لیے دلوائے، نہ خود چین سے بیٹھا، نہ بیٹھنے دیے، ایک ایک مسلمان کو دنیا میں بھیجا، جاؤ میرے کلمے کو لے کر، جاؤ اس مبارک دین کو لے کر دنیا میں پھرو۔ سب کا ایک ہی کام بتایا، سب کا ایک ہی غم بتایا، سب کی ایک ہی فکر بتایا کہ جو میرے دین کو لے کر دنیا میں پھرے گا، جو اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی کی محنت کرے گا، جو میری بات دوسروں تک کے پہنچائے گا، اللہ اسے سرسبز اور شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے۔ اللہ کے نبی نے فضائل سنائے، شب قدر کسی کو مل جائے 1000 مہینوں سے افضل، بیت اللہ کا مقام کسی کو مل جائے 1 عمل 1 لاکھ کے برابر، رمضان کا مہینہ نفل فرض کے برابر، 3 بڑے بڑے فضائل ایک ہی جگہ ملے، ایک ہی جگہ کہ مقام بیت اللہ کا، رات شب قدر کی، اور میرے دوستو مہینہ رمضان المبارک کا۔ اس رات میں، اس مقام پر، اس مہینے میں کوئی پوری رات عبادت کرے، آقا فرما رہے ہیں اس سے افضل اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کا نکل جانا۔ اس راستے کا تھوڑا بھی بہت ہے اور اس راستے کا بہت بھی تھوڑا ہے، اس کے فضائل کو کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ اللہ کیا دے گا؟ دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، دین کی سربلندی کے لیے تھکنا، دین کی سربلندی کے لیے اپنے کو کھپانا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اب 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت، اور جب الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت اتری کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا، میں نے دین تم تک پہنچا دیا، میں نے اس امانت کو تم تک پہنچا دیا۔ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا یا نبی اللہ آپ نے امانت پہنچائی نہیں، آپ نے اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، جو ذمہ داری تو نے مجھے دے کر بھیجی وہ ذمہ داری میں ان تک پہنچا چکا۔
پھر اس کے بعد میرے نبی نے کیا کہا؟ اب تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے، دین امانت ہے، اور اس امانت کو غائبین تک کے پہنچانا ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ 1,24,000 حجۃ الوداع میں موجود تھے۔ آج مکہ اور مدینہ اور جنت البقیع اور جنت المالا اور اس کے قرب جوار میں تقریباً 12,500 سے لے کر 14,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ 1,10,000 اس امانت کو لے کر دنیا میں گئے، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، سب کی ایک ہی فکر تھی، سب کا ایک ہی دھن تھا۔ چلے کا مسئلہ نہیں تھا، 4 مہینے کا مسئلہ نہیں تھا، سال کے لگانے کا مسئلہ نہیں تھا، ریٹرن ٹکٹ نہیں تھی۔ جو جہاں گیا وہاں کے خاک کا پیون بنا، ایک ایک ایمان والا، ایک ایک صحابہ ہدایت کا بیج تھا، جہاں گیا وہاں جا کر دفن ہوئے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ملکوں کی زبانیں بدلی، ان کی تہذیب بدلی، ان کا کلچر بدلا، ان کی، تو میرے دوست بزرگوں، ان کی زندگی کا رخ بدلا۔ آج بہت سے افریقہ کے ملک جو عربی ملک نہیں تھے، آج عربی ملک سے جانے جاتے ہیں، یہ صحابہ کے قدموں کی برکت ہے۔ ساری دنیا میں گئے، ہندوستان کے ساحل تک اسلام کا آنا ملتا ہے۔ ہندوستان اسلام کے سائے میں، اور میرے دوستوں برصغیر میں اسلام کی آمد، یہ 2 کتابیں ہیں، ان کو اٹھا کر دیکھو، صحابہ کے نام تک موجود ہے جو ہندوستان میں آئے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ کلمہ ایسے ہی نہیں پہنچا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ڈش اینٹینا کے ذریعے سے، اسلامی ویب سائٹ کے ذریعے سے، بلکہ اسلام صحابہ کی قربانیوں پہ، تابعین کی قربانی، تبع تابعین کی قربانی، تمام اولیاء اللہ کی قربانی کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھو آپ ہندوستان کیوں آئے؟ مال کے لیے، کارخانوں کے لیے، فیکٹری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے؟ خواجہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے ہیں نبی کے غم کو لے کر، نبی کے کام کو لے کر، نبی کے پیغام کو لے کر، نبی کی مبارک دین کو لے کر کہ دین دنیا میں زندہ ہو۔ آج خواجہ رحمت اللہ علیہ یہاں آرام کر رہے ہیں، اور آپ کا دین، میرے دوست، آپ کا 90 لاکھ انسانوں نے آپ کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کے اعمال کو دیکھ کر، وہ نورانی اعمال، وہ روحانی اعمال، وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی، ان کو دیکھ کر 90 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا۔ اور آج جب محنت چھوٹ گئی، محنت کا رخ چھوٹ گیا، ہماری زندگی کو دیکھ کر میری اولاد دین پر آنے کو تیار نہیں، میری بیوی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، میرے اعمال کو دیکھ کر گھر والے اعمال پر آنے کو تیار نہیں، امت اعمال پر کیسے آئے گی؟